محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب مزدور سڑک کے کنارے بیٹھا اپنے پھٹے ہوئے جوتے سی رہا تھا کہ ایک انتہائی امیر اور مغرور آدمی کی شاندار سواری وہاں آ کر رکی۔ اس امیر آدمی نے مزدور کو حقارت سے دیکھا اور اسے دھکا دے کر نالے میں گرا دیا۔ مزدور نے روتے ہوئے جب سر اٹھایا اور اس امیر آدمی کا چہرہ دیکھا تو اس کے آنسو رک گئے اور وہ حیرت سے کانپنے لگا، کیونکہ وہ امیر آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی تھا، جس نے 20 سال پہلے شہر کے بیچوں بیچ گزرنے والی وہ طویل اور چوڑی سڑک آج کچھ زیادہ ہی بے رحم اور ظالم لگ رہی تھی، کیونکہ آسمان سے آگ برسا دینے والا سورج اپنے پورے جوبن پر تھا اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ سڑک کا تارکول بھی پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹریفک کے بے ہنگم شور اور گاڑیوں کے انجنوں سے نکلنے والے کالے دھوئیں نے فضا کو اس قدر بوجھل اور گھٹن زدہ بنا دیا کہ وہاں سانس لینا بھی مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اسی مصروف اور گرد آلود سڑک کے ایک کنارے پر فٹ پاتھ کے ساتھ ہی شہر کا ایک بہت پرانا اور چوڑا گندا پانی کا نالا بہہ رہا تھا، جس کا پانی مکمل طور پر سیاہ اور غلیظ ہو چکا تھا، اور اس میں سے اٹھنے والے شدید بدبو وہاں سے گزرنے والے ہر انسان کو اپنے چہرے کو ڈھانپنے اور قدموں کی رفتار کو تیز کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مگر اسی فٹ پاتھ کے ایک انتہائی خستہ حال اور ٹوٹے ہوئے حصے پر ایک غریب اور کمزور مزدور بالکل خاموشی سے بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، جیسے اسے اس جان لیوا گرمی، ٹریفک کے شور اور نالے کی بدبو سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ اس کا جسم مسلسل محنت اور فاقوں کی وجہ سے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑی ہوئی گہری جھریاں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ سخت ترین مشقت اور در در کی ٹھوکریں کھانے میں گزار دیا ہے۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ان پر لگی ہوئی پرانی مٹی اور سوکھے ہوئے پسینے کے نشانات اس کی انتہائی غریبی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اس نے اپنے کھردرے اور زخموں سے بھرے ہوئے کامتے ہاتھوں میں ایک بہت ہی پرانا اور بری طرح سے ٹوٹا ہوا جوتا پکڑ رکھا تھا، اور وہ ایک موٹی سوئی اور کچے دھاگے کی مدد سے اس جوتے کے پھٹے ہوئے حصوں کو آپس میں جوڑنے کی مسلسل اور ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں سوئی چبھنے کی وجہ سے کئی جگہ سے زخمی ہو کر خون آلود ہو چکی تھیں، اور اس کے انگوٹھے پر پڑنے والے گڑھے اس کی روزمرہ کی تکلیف کو عیاں کر رہے تھے، لیکن اسے اپنے ہاتھوں سے رسنے والے اس خون اور درد کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس وقت اس کی اصل اور سب سے بڑی تکلیف اس کے پیٹ میں اٹھنے والی وہ شدید بھوک تھی، جس نے پچھلے کئی دنوں سے اس کے جسم کی ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ وہ بار بار اپنے ماتھے اور گردن سے بہنے والے پسینے کو اپنی میلی اور پھٹی ہوئی آستین سے صاف کرتا اور ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس بھر کر پھر سے اس جوتے کو سینے کے کام میں لگ جاتا۔ اس کی دھندلی اور کمزور نظریں صرف اور صرف اپنے کام پر مرکوز تھیں، اور وہ اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھا کہ اس کے ارد گرد کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سڑک پر چلنے والے تیز رفتار اور بڑی گاڑیاں جب اس کے بالکل پاس سے گزرتیں تو مٹی اور دھول کا ایک شدید طوفان اس کے کمزور جسم کے اوپر سے گزر جاتا، جس سے اس کے بال اور چہرہ مزید گرد آلود ہو جاتے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلتا تھا اور نہ ہی کسی سے کوئی شکایت کرتا تھا۔ اس کے پاس ہی زمین پر پانی کی ایک بہت پرانی اور ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی بوتل رکھی ہوئی تھی، جو دھوپ کی شدت کی وجہ سے ابل رہی تھی، اور اس میں موجود تھوڑا سا پانی اتنا گرم اور بد ذائقہ ہو چکا تھا
کہ کوئی عام انسان اسے پینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس غریب مزدور کی مجبوری اور حالات نے اسے اس قابل بھی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اس گرم پانی پر کوئی اعتراض کر سکے۔ وہ بس اپنی دھن میں مگن ایک ٹانکا لگا رہا تھا کہ اچانک دور سے سڑک کے پار سے ایک انتہائی شاندار لمبی اور قیمتی کالی گاڑی تیزی سے اس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ گاڑی اتنی زیادہ چمکدار اور پرکشش تھی کہ سڑک پر چلنے والوں باقی تمام گاڑیاں اس کے سامنے بالکل معمولی اور حقیر لگ رہی تھیں۔ اس کا انجن اتنا طاقتور اور بے آواز تھا کہ اس کے چلنے کا بالکل بھی نہیں پتہ چل رہا تھا، اور اس کی رفتار کسی شاہی سواری کے جیسے پروقار تھی۔ وہ انتہائی مہنگی اور شاندار گاڑی سیدھی اسی فٹ پاتھ کی طرف چلی آئی اور عین اس جگہ کے بالکل قریب آ کر نہایت خاموشی سے رک گئی جہاں وہ غریب مزدور سر جھکائے بیٹھا اپنا ٹوٹا ہوا جوتا سی رہا تھا۔ گاڑی کے اچانک اور اتنے قریب رکنے کی وجہ سے اس کے بڑے ٹائروں سے اڑنے والی دھول اور مٹی سیدھی اس غریب مزدور کے چہرے اور آنکھوں پر پڑی، جس کی وجہ سے اسے شدید کھانسی آنے لگی اور اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ اس نے کھانستے ہوئے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملا اور اپنی دھندلی اور کمزور آنکھوں سے اس سیاہ اور چمکدار گاڑی کی طرف دیکھا تو اسے ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت اور مہنگی چیز اتنے قریب سے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی وہ اس حیرت سے نکل بھی نہیں پایا تھا کہ گاڑی کا اگلا دروازہ کھلا اور ایک صاف ستھری وردی پہنے ہوئے ڈرائیور نے جلدی سے باہر نکل کر انتہائی پھرتی اور ادب کے ساتھ پچھلا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی گاڑی کے اندر سے ایک ایسا شخص باہر نکلا جس کا پورا وجود غرور، تکبر اور بے پناہ دولت کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ اس کے قدموں میں پہنے ہوئے کالے اور بے حد چمکدار جوتوں کی قیمت شاید اس فٹ پاتھ پر بیٹھے مزدور کی پوری زندگی کی کمائی سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ اس امیر اور مغرور آدمی نے ایک انتہائی قیمتی اور غیر ملکی لباس پہن رکھا تھا، اور اس کی آنکھوں پر ایک قیمتی کالا چشمہ تھا جو اس کے متکبر اور سخت چہرے کو مزید خوفناک اور بے رحم بنا رہا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا تو اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول اور اس سڑک کو انتہائی حقارت، نفرت اور غصے بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کسی بہت ہی غلیظ اور گھٹیا جگہ پر آ گیا ہو اور یہاں کی ہوا اس کے سانس لینے کے لائق نہ ہو۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ اپنی ناک سکیڑتے ہوئے اس دھول مٹی اور نالے کی بدبو سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے جلدی سے آگے بڑھ کر راستہ صاف کرنے اور اپنے مالک کو سہولت دینے کی کوشش کی، لیکن اس امیر اور مغرور آدمی کی نظر اچانک اس غریب اور خستہ حال مزدور پر پڑ گئی جو ایک فٹ پاتھ کے بالکل کنارے پر زمین پر بیٹھا انتہائی حیرت اور معصومیت سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس امیر آدمی کو اس غریب مزدور کا اس کے راستے میں وہاں بیٹھنا اور خاص طور پر اس کا یوں سیدھا اس کی طرف دیکھنا سخت ناگوار اور اپنی توہین محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر موجود تکبر کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں اور اس نے اپنے آنکھوں کے اس کالے چشمے کے پیچھے سے اس غریب مزدور کو اس طرح نفرت سے گھورا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بہت ہی کوئی گندا کیڑا مکوڑا ہو جسے وہ اپنے جوتوں کے نیچے کچل دینا چاہتا ہو۔ مزدور جو اس شاندار گاڑی اور امیر آدمی کو دیکھنے میں اتنا محو ہو گیا تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے جوتے اور سوئی کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اس نے بے دہانی میں جوتے کو سینے کے لیے سوئی کو زور سے اپنی طرف کھینچا، لیکن اس کے پسینے سے گیلے اور کمزور ہاتھوں کی وجہ سے
اچانک اس کی گرفت کمزور ہو گئی اور اس کا ہاتھ بری طرح سے پھسلا، جس کے نتیجے میں وہ پرانا مٹی سے اٹا ہوا اور گندا جوتا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا اس امیر آدمی کے چمکدار اور انتہائی قیمتی جوتوں کے بالکل درمیان جا کر گرا، اور اس جوتے پر لگی ہوئی تھوڑی سی مٹی اس امیر آدمی کے پینٹ کے نچلے حصے پر لگ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس آدمی کے غصے اور غیظ و غضب کی کوئی انتہا ہی نہ رہی، اور اس کا پورا جسم غصے سے کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کوئی بات سنے اور بغیر اس غریب کی مجبوری یا معذرت کا انتظار کیے، نہایت بے دردی اور بے رحمی سے اس کمزور اور لاغر مزدور کی چھاتی پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے ایک انتہائی زوردار اور ظالمانہ دھکا دے دیا۔ وہ دھکا اتنا شدید اور اچانک تھا کہ وہ غریب مزدور، جو پہلے ہی کئی دنوں کی بھوک، پیاس اور گرمی کی وجہ سے اندر سے بالکل کھوکھلا اور نڈھال ہو چکا تھا، اپنا توازن ذرا سا بھی برقرار نہ رکھ سکا، اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ ہوا میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کی طرف گرا اور سیدھا اس گندے، غلیظ اور بدبودار نالے کی طرف لڑھک گیا، جس کا کالا اور کیچڑ سے بڑا ہوا پانی گرمی سے ابل رہا تھا۔ اس کے گرنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں کو سہارا بنانے یا خود کو سنبھلنے کا بھی بالکل موقع نہیں ملا، اور وہ سیدھا منہ اور پیٹھ کے بل اس گہری اور کالی غلاظت سے بھرے نالے میں جا کر گرا۔ نالے کا انتہائی گندا اور بدبودار کالا پانی ایک زوردار چھپاک کی آواز کے ساتھ چاروں طرف اڑا، اور اس نے اس غریب مزدور کے پورے کمزور جسم اور چہرے کو ایک ہی پل میں اپنے اندر لپیٹ لیا۔ غلاظت، کیچڑ اور بدبودار پانی کا ایک بہت بڑا ریلا اس کے کھلے ہوئے منہ اور ناک کے اندر تک چلا گیا، جس نے اس کے گلے کو چوک کر دیا اور اس کا سانس لینا مکمل طور پر محال کر دیا۔ اس کا پورا جسم اس غلیظ اور چپچپے پانی میں لت پت ہو چکا تھا، اور وہ اس نالے کی گہرائی میں موجود کیچڑ میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ اس نے شدید گھبراہٹ اور دم گھٹنے کی حالت میں اپنے کمزور اور زخمی ہاتھوں سے نالے کے سیمٹ والے کنارے کو پکڑنے اور خود کو باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کائی اور کیچڑ کی وجہ سے وہ کنارہ اتنا زیادہ پھسلن بھرا ہو چکا تھا کہ اس کے ہاتھ بار بار وہاں سے پھسل رہے تھے اور دوبارہ اسی گندے پانی میں گر جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نالے کا کالا اور زہریلا پانی بھر گیا، جس کی وجہ سے اسے آنکھوں کے اندر انتہائی شدید جلن اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور وہ کچھ بھی واضح طور پر دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور پھیپھڑے ہوا کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اس نے اپنی بچی کھچی ساری طاقت اکٹھی کی اور انتہائی مشکل اور تکلیف دہ حالت میں جدوجہد کرتی ہوئی اپنا سر اس کیچڑ سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ سانس لے سکے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے گلے اور سینے میں پھنسے ہوئے اس غلیظ کیچڑ اور گندے پانی کو باہر نکالنے کے لیے اپنا منہ کھولا، اور زور زور سے کھانستے ہوئے سینے کی گہرائیوں سے ایک انتہائی دردناک، کربناک اور بے بسی سے بھری ہوئی آواز نکالی۔ آہ! اس کی وہ دردناک اور کرب سے بھری ہوئی آہ اس سڑک کے شور اور دنیا کی بے حسی میں کہیں دب کر رہ گئی، اور اس امیر آدمی کے کانوں تک بالکل بھی نہ پہنچ سکی، جس نے اسے اس غلاظت اور موت کے منہ میں دھکا دیا تھا۔ نالے کا وہ کالا اور زہریلا پانی اس کے کانوں، ناک اور منہ کے راستے میں اس کے جسم کے اندر تک اتر چکا تھا، اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی سانس کی نالی میں کسی نے گرم پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ شدید تکلیف اور دم گھٹنے کے احساس سے اپنے پاؤں مار رہا تھا، اور اس غلیظ کیچڑ سے باہر نکلنے کے لیے اپنی بچی کھچی زندگی کی ساری توانائیاں صرف کر رہا تھا۔ اس کے وہ ہاتھ، جس سے
تو ابھی کچھ دیر پہلے اپنا پھٹا ہوا جوتا سی رہا تھا، اب پوری طرح کائی اور کالے کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے، اور ان سے رسنے والا خون اس نالے کے گندے پانی میں شامل ہو کر ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہا تھا۔ اس امیر اور مغرور آدمی نے ایک بار بھی مڑ کر اس غریب اور بے بس مزدور کی طرف دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی کہ وہ زندہ بھی ہے یا اس گہرے نالے میں ڈوب کر مر چکا ہے۔ اس کے چہرے پر ابھی تک وہی نفرت، تکبر اور غصے کے ملے جلے تاثرات طاری تھے، اور وہ اپنے انتہائی قیمتی لباس پر پڑنے والے دھول اور مٹی کے چند ذروں کو دیکھ کر ایسے الجھ رہا تھا جیسے اس پر کوئی بہت بڑی آفت آن پڑی ہو۔ اس نے انتہائی غصے اور حقارت سے اپنے پینٹ کے اس حصے کو جھاڑا جہاں اس غریب مزدور کے جوتے کی وجہ سے تھوڑی سی مٹی لگ گئی تھی، اور پھر ڈرائیور کی طرف ایک انتہائی غضبناک اور تیز نظر ڈالی، جس کا مطلب واضح تھا کہ اس نے گاڑی اس گندی جگہ پر کیوں روکی۔ ڈرائیور جو اپنے مالک کے اس غصے اور بے رحمی کو دیکھ کر اندر تک خوف سے کانپ چکا تھا، اس نے جلدی سے سر جھکایا اور انتہائی ادب اور لجاجت سے اسے گاڑی کے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ امیر آدمی نے ایک بار پھر اس سڑک اور اس نالے کی طرف انتہائی نفرت بھری نظروں سے دیکھا، اور پھر اپنا رخ موڑ کر اس چمکدار اور پرتعیش گاڑی کے نرم اور آرام دہ پچھلے حصے میں جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول باہر کی اس تپتی ہوئی اور بدبودار دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں انتہائی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا چل رہی تھی، اور ایک بہت ہی مہنگی اور دل فریب خوشبو اس گاڑی کے اندر پھیلی ہوئی تھی جو اس امیر آدمی کے اعصاب کو سکون پہنچا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی نرم اور مخملی سیٹ پر اپنی پیٹھ ٹکائی اور ایک گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ اس غلیظ اور بدصورت منظر کو اپنے ذہن سے نکال سکے جو اس نے ابھی ابھی باہر دیکھا تھا۔ دوسری طرف وہ غریب اور بدقسمت مزدور نالے کے اس کیچڑ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس نے انتہائی مشکل اور اذیت ناک جدوجہد کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو نالے کے اس پھسلن بھرے کنارے پر مضبوطی سے جمایا، اور اپنے کمزور اور کانپتے ہوئے بازوؤں کا سہارا زور لگا کر اپنے جسم کے اوپری حصے کو اس کالے اور بدبودار پانی سے تھوڑا سا باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، اور وہ بڑے بڑے اور کھردرے سانس لے کر تازہ ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بال جو پہلے ہی مٹی اور پسینے سے اٹے ہوئے تھے اب مکمل طور پر اس کالے کیچڑ میں لت پت ہو کر اس کے ماتھے اور چہرے پر چپک چکے تھے، اور ان میں سے ٹپکنے والا گندا پانی اس کی آنکھوں اور ہونٹوں تک آ رہا تھا۔ اس نے انتہائی بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں اپنا ایک لرزتا ہوا اور کیچڑ سے بھرا ہوا ہاتھ اٹھایا، اسے اپنی آنکھوں پر پھیرا تاکہ وہ اپنی آنکھوں میں بھر جانے والے اس کالے پانی اور مٹی کو صاف کر سکے جس کی وجہ سے اس کی بینائی مکمل طور پر دھندلا چکی تھی، اور اسے سب کچھ کالا اور دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کھردرے اور زخمی ہاتھ کی پشت سے اپنے آنکھوں کو رگڑا، جس سے اس کی آنکھوں میں مزید جلن اور تکلیف پیدا ہوئی، لیکن اس نے اس درد کو برداشت کیا، اور جب اس نے اپنی آنکھوں سے اس غلاظت کو تھوڑا سا صاف کر کے پہلی بار آنکھیں پوری طرح کھولیں اور اپنے سر کو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھایا، تو اس کی نظر سیدھی اس سڑک اور اس چمکدار کالی گاڑی پر پڑی جو ابھی تک وہیں کھڑی ہوئی تھی، اور جس کا پچھلا دروازہ ابھی تک آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس مزدور کی دھندلی اور کمزور نظروں نے اس کھلے ہوئے دروازے کے اندر بیٹھے ہوئے اس امیر اور مغرور آدمی کے چہرے پر پڑنے والی سورج کی روشنی میں اس کا چہرہ
بالکل واضح اور صاف طور پر دیکھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھا وہ شخص اس وقت اپنے چہرے پر کالے چشمے کو اتار کر اپنی آنکھوں کو صاف کر رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس غریب مزدور کی نظریں اس امیر آدمی کی ننگی اور بغیر چشمے والی آنکھوں اور اس کے پورے چہرے کے خد و خال پر پڑیں، اور جیسے ہی اس غریب مزدور نے اس کے چہرے کو اور ان آنکھوں کو دیکھا تو اچانک اس کے جسم میں دوڑنے والا سارا خون جیسے ایک ہی پل میں جم کر برف ہو گیا۔ اس کی آنکھیں جو ابھی تک تکلیف کی وجہ اور جلن کی وجہ سے سکڑی ہوئی تھیں، اچانک ایک انتہائی حیرت، صدمے اور نامعلوم خوف کی وجہ سے پوری طرح پھیل گئیں اور پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن جو ابھی تک اس جد و جہد کی وجہ سے بہت تیز تھی، اچانک جیسے ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر رک گئی، اور پھر اتنے زور سے دھڑکنے لگی کہ اسے اپنا دل اپنی پسلیوں کو توڑ کر باہر آتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، اور اس کے ارد گرد موجود ٹریفک کا سارا شور، اس نالے کی ساری بدبو اور اس کے اپنے جسم کا سارا درد اور تکلیف جیسے ایک ہی لمحے میں اس کے ذہن سے مکمل طور پر غائب ہو گئے، اور اس کی جگہ ایک ایسے خوفناک اور ناقابل یقین سچ نے لے لی جس نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ ماتھا اور وہ ہونٹ، یہ سب کچھ اس غریب مزدور کے لیے بالکل بھی اجنبی نہیں تھے، بلکہ یہ وہ چہرہ تھا جسے اس نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور سب سے بھیانک دونوں حصوں میں اپنے دل اور دماغ پر کندہ کر رکھا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں پچھلے 20 سالوں سے ترس رہی تھیں، اور جسے یاد کر کے اس نے جیل کی ان تاریک اور وحشت ناک کال کوٹری میں اپنی کتنی ہی راتیں رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر گزار دی تھی۔ یہ وہ چہرہ تھا جس کی خاطر اس نے اپنی پوری جوانی، اپنی ساری خوشیاں، اپنا سارا مستقبل اور اپنی پوری زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دی تھی، اور ہنستے ہنستے موت اور ذلت کی ان اندھیری گلیوں میں چلا گیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس غریب مزدور کا سارا جسم ایک شدید زلزلے کی کیفیت میں بری طرح کانپنے لگا۔ اس کے ہونٹ جو خوف اور صدمے کی وجہ سے نیلے پڑ چکے تھے، وہ شدت جذبات سے کپ کپانے لگے، اور وہ اپنی آنکھوں پر یقین کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا، اور اس کا دماغ بار بار اس حقیقت کو جھٹلا رہا تھا جو اس کی آنکھیں اسے دکھا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل بت بن کر رہ گیا، اور اس کا وہ سانس اس کے گلے میں کہیں اٹک کر رہ گیا۔ وہ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو اس طرح سے ٹکٹکی باندھ کر اور پلکیں چھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بھوت یا کوئی پرچھائی ہو جو ماضی کی قبروں سے نکل کر اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک وہ 20 سال پرانی اندھیری اور خون آلود رات گھومنے لگی، جب وہ دونوں ایک ساتھ تھے، جب اس کے چہرے پر یہ تکبر اور غرور نہیں تھا بلکہ ایک بے پناہ خوف اور موت کی دہشت تھی، جب یہ آنکھیں جو آج اسے حقارت سے دیکھ رہی تھیں اس رات آنسوؤں اور منتوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے قدموں میں گر کر اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس غریب مزدور کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا، اور وہ خود کلامی کے انداز میں اپنے آپ سے ایک ہی بات بار بار کہہ رہا تھا، اور اس کی وہ لرزتی ہوئی اور صدمے میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے اندر کے اس شدید طوفان کا پتہ دے رہی تھی جو اس وقت اس کی روح کو چیخنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اپنے دل میں اس کے چہرے اور ان آنکھوں کو پہچانتے ہوئے انتہائی قرب اور ایک نہ ختم ہونے والی حیرت کے ساتھ خود سے بولا، یہ چہرہ، یہ آنکھیں ممکن نہیں، یہ تو گاڑی
کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہوا، اور وہ چمکدار کالی گاڑی جس نے ابھی ابھی اس غریب مزدور کی پوری زندگی کو ایک لمحے میں الٹ کر رکھ دیا تھا، انتہائی خاموشی اور رعونت کے ساتھ آگے کی طرف رینگنے لگی۔ اس طاقتور گاڑی کے بڑے اور چوڑے ٹائروں نے سڑک کی اس دھول اور مٹی کو ایک بار پھر ہوا میں اڑا دیا، جو سیدھی اس بدبودار نالے کے کنارے پر بیٹھے مزدور کے چہرے اور گیلے کپڑوں پر پڑی۔ لیکن اس بار اس نے نہ تو کھانسا اور نہ ہی اپنی آنکھوں کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ بس ایک مجسمے کی طرح اپنی جگہ پر سن بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی پھٹی ہوئی اور حیرت زدہ آنکھیں اس دور جاتی ہوئی گاڑی کے پیچھے اڑنے والے دھول کو اس وقت تک دیکھتی رہیں جب تک وہ شاندار گاڑی اس مصروف سڑک کے ٹریفک اور دھوئیں میں مکمل طور پر غائب نہیں ہو گئی۔ سڑک پر چلنے والے باقی گاڑیوں کا شور اور ہارن کی آواز پہلے اس کی طرح ہی تیز اور کان پھاڑ دینے والی تھی۔ سورج کی گرمی بھی اسی طرح آگ برسا رہی تھی، اور نالے کی وہ غلیظ بدبو بھی ویسے ہی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اس مزدور کے لیے جیسے دنیا کا ہر شور، ہر آواز اور ہر احساس مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف اور صرف ایک ہی سناٹا گونج رہا تھا، اور وہ سناٹا اس کے اندر ٹوٹنے والے پہاڑ کا تھا، جس کی نے اس کی روح کو کچل تک رکھ دیا تھا۔ اور وہ آہستہ آہستہ اس کیچڑ اور غلاظت سے بھرے نالے سے باہر نکلا۔ اس کا پورا جسم اس کالے اور بدبودار پانی میں بھیگ کر انتہائی بھاری ہو چکا تھا، اور اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر انکاری تھیں۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اور کانپتا ہوا اسی فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، جہاں وہ کچھ دیر پہلے اپنی بھوک اور غریبی کے ساتھ ایک عام سی اذیت ناک زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اب وہ اذیت ایک ایسے ناقابل برداشت صدمے میں بدل چکی تھی جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ اس کے وہ کانپتے اور کیچڑ سے بھرے ہوئے ہاتھ، جن سے اس نے بڑی مشکلوں سے نالے کا کنارہ پکڑا تھا، اب بے جان اس کے گھٹنوں پر گر چکے تھے، اور اس کا سارا جسم ایک شدید سردی کے احساس اور بخار کی سی کیفیت میں مسلسل لرز رہا تھا۔ زمین پر اس کے بالکل قریب ہی وہ پرانا اور پھٹا ہوا جوتا پڑا تھا، جسے وہ اتنی محنت اور لگن سے سی رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ موٹی سوئی اور کچا دھاگا بھی مٹی میں بکھرا ہوا تھا، جو اس کے ہاتھ سے اس وقت چھوٹ گیا جب اس امیر اور مغرور آدمی نے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ ان بکھری ہوئی چیزوں کو اور جوتے کو بالکل خالی اور بے نور نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے وہ سب کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے تو ابھی تک اس چمکدار گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس شخص کا وہ ظالم اور متکبر چہرہ گھوم رہا تھا، جس نے اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک ایسا خوفناک طوفان برپا تھا جس کا کوئی جواب اسے نہیں مل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ واقعی وہی تھا جس کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی، جوانی کو برباد کر دیا، ان اندھیری اور نمدار سلاخوں کے پیچھے گزار ڈالی؟ کیا واقعی یہ وہی خون تھا جس کی خاطر اس نے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر ذلت کے طوق کو اپنے گلے میں پہن لیا تھا؟ اس کا دماغ اس حقیقت کو قبول کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا، اور وہ بس اس سمت کو دیکھے جا رہا تھا جدھر وہ گاڑی گئی تھی۔ اس کے ہونٹ جو کچھ دیر پہلے پیاس سے سوکھے ہوئے تھے، اب صدمے کی وجہ سے بالکل سفید پڑ چکے تھے، اور وہ ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی کوئی آنسو نہیں آ رہا تھا، نکل بھی رہا تھا، کیونکہ وہ صدمہ اتنا گہرا اور اتنا اچانک تھا کہ اس نے اس کے رونے کی صلاحیت بھی چھین لی تھی، اور وہ بس خاموشی سے اس فٹ پاتھ کی اس گرم اور دھول بھری زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے اندر کا انسان ایک ایسی موت مر چکا تھا جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔
وہ اپنے ارد گرد کی دنیا اور اس سڑک سے گزرنے والے لوگوں کی ان عجیب اور ہمدردی بھری نظروں سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا تھا، جو اسے اس گندے اور غلیظ حال میں دیکھ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک گہرے اور کبھی نہ ختم ہونے والے شوق کی حالت میں ہے۔ وہ صدمہ جو اس کے جسم کو برف بنا چکا تھا، اب آہستہ آہستہ ایک سلگتی ہوئی آگ میں بدل رہا تھا، اور اس کے اندر ایک ایسا طوفان کروٹ لے رہا تھا جس نے اس کی ساری کمزوری، ساری بھوک اور ساری تھکاوٹ کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ فٹ پاتھ تھے اٹھا تو اس کی چال میں اب کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور ایک بھیانک ارادہ تھا۔ اس نے اپنے گیلے اور کیچڑ سے بھرے ہوئے کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس سمت چلنا شروع کر دیا جدھر وہ کالی گاڑی چلی گئی تھی۔ اس کا دماغ اب پوری طرح سے کام کر رہا تھا، اور اس نے گاڑی کے پیچھے لکھی ہوئی کمپنی کا نام اور اس عمارت کا خاکہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا، اور جو اس علاقے کی سب سے بڑی، اونچی اور مشہور عمارت تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور شہر کی روشنیاں جلنا شروع ہو گئیں جب وہ اس فلک بوس عمارت کے سامنے پہنچا، جس کا شیشے کا دروازہ اور اندر کا شاندار ماحول اس کی غریبی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے کسی چوکیدار یا سیکیورٹی گارڈ کی پرواہ نہیں کی، اور اس کا وہ پروقار اور خوفناک انداز دیکھ کر کسی کو اسے روکنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ وہ سیدھا لفٹ میں داخل ہوا اور عمارت کے سب سے اوپری اور سب سے پرتعش حصے میں پہنچ گیا، جہاں اس کا وہ مغرور بھائی اپنے شاندار دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دفتر کی راہداریاں اتنی خاموش اور اتنی خوبصورت تھی کہ وہاں چلتے ہوئے قدموں کی آواز بھی مخمل کے قالینوں میں جذب ہو رہی تھی۔ وہ مزدور اپنے کیچڑ زدہ قدموں کے نشان اس مہنگے قلین پر چھوڑتا ہوا سیدھا اس بڑے اور بھاری شیشوں کے دروازے پر جا پہنچا، جس کے پیچھے وہ شخص موجود تھا جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ اس نے بغیر کوئی دستک دیے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ بھاری دروازہ زور سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ دفتر کا اندرونی منظر کسی بادشاہ کے دربار سے کم نہیں تھا، جہاں وہ امیر آدمی اپنی بڑی اور گھومنے والی کرسی پر بیٹھا کچھ انتہائی اہم اور قیمتی کاغذات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ایک مہنگا لیمپ جل رہا تھا۔ دروازے کے اتنے زور سے اور اچانک کھلنے پر اس امیر آدمی نے انتہائی غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ اپنا سر اوپر اٹھایا کہ کس نے اس کے اس پرائیویٹ اور انتہائی محفوظ کمرے میں بغیر اجازت آنے کی جرت کی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس خستہ حال کیچڑ سے بھرے ہوئے اور انتہائی غلیظ مزدور پر پڑی، جو اس وقت بالکل سیدھا اور ایک چٹان کی طرح مضبوطی سے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس امیر آدمی کے چہرے پر غصے کی جگہ ایک عجیب سی وحشت اور حیرت نے لے لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے جس گندے کیڑے کو اس نے نالے میں دھکا دیا تھا، وہ اس کے اتنے شاندار اور محفوظ دفتر تک کیسے پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک کچھ بولنے اور اپنے سیکیورٹی گارڈز کو بلانے کے لیے اور میز پر لگا ہوا بٹن دبانے ہی والا تھا کہ اس غریب مزدور کے ہونٹ ہلے اور اس کے کمرے کے گہرے سناٹے کی اس وہ بھاری اور انتہائی دردناک آواز گونجی جس نے اس امیر آدمی کے ہاتھ کو اسی جگہ جما دیا۔ مزدور نے اپنی پلکیں جھپکائے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کے پرانے اور اصلی نام سے پکارا، جو پچھلے 20 سالوں سے کسی نے نہیں لیا تھا۔ اس نے کہا، 20 سال گزر گئے احسن، لیکن مجھے آج بھی وہ خوفناک اور اندھیری رات ویسے ہی یاد ہے جیسے وہ کل کی بات ہو، جب باہر شدید بارش ہو رہی تھی اور تم اپنے اس پرانے مکان کے کمرے میں خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے، اور
تمہارے ہاتھ اس خون سے لت پت تھے جو تم نے اپنی لالچ اور اپنے غصے کی وجہ سے بہایا تھا۔ مزدور کی یہ حالت سنتے ہی اس امیر آدمی کے چہرے کا رنگ اچانک بالکل سفید پڑ گیا اور اس کے جسم کا سارا خون جیسے نچڑ کر زمین میں جذب ہو گیا۔ وہ کرسی پر بری طرح لرزنے لگا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس رات کا ذکر اس دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے اس ایک شخص کے جو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ مزدور نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انتہائی ٹھنڈے اور جذبات سے آری لہجے میں کہا، مجھے آج بھی یاد ہے وہ لاش زمین پر پڑی تھی اور تم میرے قدموں میں گر کر بچوں کی طرح رو رہے تھے اور مجھ سے اپنی جان بچانے کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا سارا مستقبل تباہ ہو جائے گا اور تم پھانسی چڑھ جاؤ گے، اور جب پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں ہمارے دروازے تک پہنچی تو میں نے ایک بڑے بھائی ہونے کا فرض نبھایا تھا اور تمہاری زندگی کو بچانے کے لیے اپنی ساری زندگی کو اس موت کے کنویں میں دھکیل دی۔ میں نے آگے بڑھ کر تمہارے ان خون بھرے ہاتھوں سے وہ خنجر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پولیس والوں سے کہہ دیا کہ یہ قتل تم نے نہیں بلکہ میں نے کیا ہے، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے اس احسان کو کبھی نہیں بھولو گے اور میرے جیل چلے جانے کے بعد تم ہماری اس بوڑھی ماں کا خاص خیال رکھو گے اور اس خاندانی جائیداد کو سنبھالو گے جس کے لیے میں اپنی جوانی کو بھی قربان کر دی۔ مزدور کی آواز اب تھوڑی تھوڑی بھاری اور اس میں ایک شدید قرب اور غصہ شامل ہو چکا تھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس امیر آدمی کی میز پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھ کر اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک گیا اور بولا، لیکن تم نے کیا کیا احسن؟ تم نے میری اس قربانی کا وہ صلہ دیا جس کے بارے میں شیطان بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں ان اندھیری اور نمدار کال کوٹری میں ہر روز موت مرتا رہا اور تمہارے خط اور تمہاری ملاقات کا انتظار کرتا رہا، لیکن تم وہاں سے فرار ہو گئے۔ تم نے اس بوڑھی ماں کو سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور وہ ساری خاندانی جائیداد بیچ کر اس کے پیسوں سے اپنا نام اور اپنی پہچان بدل لی اور ایک نیا انسان بن کر اس دنیا میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو میرا تھا۔ تم نے حکومتی کاغذوں میں مجھے مردہ ثابت کر دیا تاکہ تم میری جائیداد کے اکیلے وارث بن سکو، اور 20 سال تک اس جھوٹ کی بنیاد پر یہ محل کھڑا کر لیا۔ مزدور کی آنکھوں میں اب وہ خون اتر آیا تھا جو اس نے 20 سال تک پیا تھا اور اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس نے کہا کہ تم نے سوچا تھا کہ نبیل ان اندھیری سلاخوں کے پیچھے سڑ کر مر جائے گا اور تمہارا یہ کالا راز اور یہ خون ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، لیکن تم بھول گئے کہ جب کوئی بے گناہ کسی کا گناہ اپنے سر لیتا ہے تو قدرت اسے مرنے نہیں دیتی۔ آج تم نے مجھے اس نالے میں دھکا دیا تو اس گندے پانی نے میرے جسم سے غریبی اور مجبوری کی وہ ساری مٹی دھو ڈالی جس نے میری یادداشت اور میری پہچان کو دھندلا کر رکھا تھا۔ میری وہ کھوئی ہوئی یادداشت واپس آ گئی اور مجھے اپنا وہ سارا ماضی یاد آ گیا جو تم نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ یہ سن کر اس امیر آدمی کا پورا جسم ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کا وہ سارا غرور اور تکبر جو کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر ناچ رہا تھا، اب ایک انتہائی ذلت آمیز اور خوفناک اور بھیانک خواہ میں بدل چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، اس کی سانسیں اتنی تیز چلنے لگیں جیسے اس کا دل ابھی پھٹ جائے گا۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اس غلیظ اور کیچڑ سے بھرے ہوئے مزدور کو دیکھا، اور اب اسے اس کے گرد اور بدحالی کے پیچھے اپنا وہ سگا بھائی نبیل بالکل صاف اور واضح
دکھائی دے رہا تھا جس کا خون چوس کر اس نے یہ ساری دولت بنائی تھی۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے کپ کپائے اور اس کے گلے سے ایک انتہائی گھٹی ہوئی اور خوفناک آواز نکلی جس میں اس کا سارا جرم اور اس کا سارا ڈر شامل تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے اور پیچھے مڑتے ہوئے کہا، نبیل تم زندہ ہو، لیکن پولیس ریکارڈ میں تو تم مر چکے تھے، تم یہاں کیسے آ سکتے ہو؟ تم تو ایک وہم ہو۔ مزدور اس کی یہ حالت دیکھ کر اپنی جگہ پر بالکل کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو کسی ظالم انسان کی روح کو بھی فنا کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے اس امیر اور بزدل بھائی کو دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ کو کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس کے سینے میں اتارا اور کہا، ہاں میں مر گیا تھا احسن، میں اس دن ہی مر گیا تھا جب تم نے مجھے اکیلا چھوڑا تھا، لیکن اب جو میں نے تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہوں وہ تمہارا بھائی نبیل نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری موت اور تمہاری بربادی کا وہ سایہ ہے جو ان 20 سالوں کے ہر ایک دن اور ہر ایک رات کا حساب لینے کے لیے اس جہنم سے واپس آ گیا ہے، اور اب تم اس سائے سے دنیا کی کسی طاقت، کسی دولت اور کسی عمارت کے پچھلے حصے میں چھپ نہیں سکو گے، کیونکہ اب تم وہاں جاؤ گے جہاں تم نے مجھے بھیجا تھا، اور میں وہ سب کچھ واپس لوں گا جو تم نے مجھ سے چرایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزدور خاموش ہو گیا اور اس پورے شاندار کمرے میں صرف اس امیر آدمی کی تیز اور خوفناک زدہ سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں جو اپنی کرسی سے چپک کر رہ گیا تھا، اور اسے اپنے چاروں طرف اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ کمرہ، دولت اور یہ ساری کامیابی اس کے اوپر گر کر اسے کچلنے والی ہے، اور وہ مزدور اس کے سامنے موت کے ایک فرشتے کی طرح کھڑا ہوا تھا جس نے اپنی آخری وار کرنا باقی تھا۔ اس پرتعیش اور خاموش کمرے میں جہاں اس کا کچھ دیر پہلے تک صرف دولت اور طاقت کا غرور ناچ رہا تھا، اب ایک انتہائی بھیانک اور جان لیوا خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ وہ مغرور اور ظالم احسن جو اپنے پیسوں کے نشے میں اپنے سگے بھائی کو گٹر میں دھکا دے کر آیا تھا، اب اپنی اس گھومنے والی مہنگی کرسی پر ایک بے بس اور لاچار چوہے کی طرح سکڑ کر رہ گیا۔ اس کے ماتھے سے ٹپکنے والا پسینہ اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا، لیکن اسے وہ پسینہ صاف کرنے کی ہمت بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی اس کے سینے کو پھاڑ کر باہر آ جائے گا، اور اس کے ہونٹ کسی سوکھے ہوئے مچھلی کی طرح کانپ رہے تھے۔ مزدور جس کا نام نبیل تھا، اس نے اپنے بھائی کی ذلت امیز اور خوفناک حالت کو دیکھ کر ایک انتہائی سرد اور طنزیہ مسکراہٹ کی کہ سجائی۔ اس نے اپنے کیچڑ سے لت پت ہاتھ احسن کی اس چمکدار اور قیمتی قمیض سے ہٹایا اور انتہائی سکون سے چلتا ہوا اس کمرے کی اس بڑی شیشے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے پورا شہر اور اس کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ نبیل نے اس چمکتے ہوئے شہر کو دیکھتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں کہا، تم سوچ رہے ہوگے احسن کہ میں تمہارا اب گلا دبا دوں گا یا تمہیں جان سے مار دوں گا، کیونکہ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کی سزا صرف موت ہونی چاہیے، لیکن نہیں، میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا۔ موت تو ایک لمحے کی تکلیف ہوتی ہے، اور میں نے 20 سال تک ہر روز اور موت کا ذائقہ چکھا ہے، اس لیے میں تمہیں زندہ رکھوں گا تاکہ تم بھی ہر روز اس اذیت اور اس ذلت کو محسوس کر سکو جو تم نے مجھے دی تھی۔ یہ سن کر احسن کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میری ساری دولت، میرا یہ سارا کاروبار لے لو، بس مجھے معاف کر دو اور مجھے زندہ چھوڑ دو، مجھے پولیس کے حوالے مت کرنا۔ نبیل نے پلٹ کر اس بزدل اور لالچی انسان کو دیکھا جو اب بھی اپنی جان بچانے کے لیے ملتان یونیورسٹی کا
دولت کا سہارا لے رہا تھا۔ نبیل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ایک خوفناک سکون تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور واپس احسن کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تمہاری یہ دولت اور یہ کاروبار تو ویسے بھی میرا ہی ہے، کیونکہ تم نے یہ سب میری اس جائیداد کو بیچ کر بنایا ہے جو تم نے دھوکے سے ہتھیا لی تھی، لیکن میں تمہاری اس حرام کی کمائی کو اور ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں یہاں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا، بلکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے آیا ہوں۔ میں نے اس عمارت میں آنے سے پہلے ہی اپنا کام کر دیا تھا۔ میں سیدھا اس پرانے پولیس افسر کے پاس گیا جو 20 سال پہلے اس کیس کی تفتیش کر رہا تھا اور جسے ہمیشہ سے شک تھا کہ اصل قاتل میں نہیں بلکہ تم ہو۔ میں نے اسے وہ سارے ثبوت اور وہ سارے حقائق بتا دیے جو تم نے مجھ سے چھپائے تھے، اور میری یادداشت واپس آنے کے بعد مجھے وہ جگہ بھی یاد آ گئی جہاں تم نے اس خون آلود خنجر چھپایا تھا، جس پر صرف اور صرف تمہاری انگلیوں کے نشانات موجود تھے اور نشان تھے۔ نبیل کی یہ بات سن کر احسن کا دل و دماغ سن ہو گیا مکمل طور پر۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ایک بھاری ہتھوڑا مار ڈالا ہو۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے اپنا پورا جسم ہوا میں معلق اور بے جان محسوس ہونے لگا۔ اس کا وہ سارا غرور، وہ ساری طاقت اور وہ سارا دولت جو اس نے اتنے سالوں میں اکٹھی کی تھی، اب اس کے سامنے اور ریت کی دیوار کی طرح گرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ نبیل نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ لیکن دکھ بھری چمک ابھر آئی۔ اس نے کہا، تم سن رہے ہو احسن؟ یہ باہر سے آنے والی آوازیں کس چیز کی ہیں؟ احسن نے کانپتے ہوئے اپنے کانوں کو سڑک کی طرف لگا دیا تو اس فلک بوس عمارت کے نیچے سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی وہ تیز اور خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں، جو بالکل ویسی ہی تھی جیسی 20 سال پہلے اس بارش والی رات کو سنائی دی تھی جب اس نے وہ قتل کیا تھا، اور وہ سائرن کی آوازیں تیزی سے قریب آ رہی تھیں اور احسن کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ آوازیں اس کے دل و دماغ کو چیر رہی ہیں۔ نبیل نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور مڑ کر آخری بار اس ظالم بھائی کی طرف دیکھا جو اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ نبیل نے ایک انتہائی پرسکون اور حتمی فیصلہ لہجے میں کہا، تمہارا کھیل ختم ہو گیا احسن۔ تم نے مجھے 20 سالوں کے لیے اس اندھیرے میں بھیجا تھا، لیکن میں اب تمہیں اس پوری دنیا 20 سالوں کے لیے اس اندھیرے میں بھیجا تھا، لیکن اب تم پوری زندگی ان کال کوٹریوں میں سڑتے ہوئے گزارو گے، اور وہاں تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اب کوئی نبیل تمہارے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کہتے ہی نبیل نے اس شاندار دفتر کا دروازہ کھولا اور اس پرتعیش عمارت سے باہر نکل گیا، جبکہ اندر وہ امیر اور مغرور احسن اپنے گناہوں، اپنی لالچ اور اپنے تکبر کی اس بھیانک آگ میں اکیلا جل رہا تھا جس کا انجام کوئی نہیں تھا اور جس کے شعلے اب اسے ہمیشہ کے لیے خاکستر کرنے والے تھے۔ سڑک پر کھڑے نبیل نے گہرے اور آزاد سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر اس انصاف پر قدرت کا شکریہ ادا کیا جس نے دیر سے ہی صحیح لیکن اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور اب وہ اپنی ایک نئی اور باعزت زندگی شروع کرنے کے لیے اس اندھیری رات میں ایک روشن صبح کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل
हुरैरा इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।